دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام محمد نواز ہے۔ میرے والد صاحب کا نام عبد الرحمن ہے۔ وہ نزوی سے نزل علماء کے پڑھے ہوئے تھے۔ جب ہوش سنبھالا تو گھر میں بڑا گھر تھا، اس میں تایا بھی رہتے تھے، دادی بھی رہتی تھی، پھوپھیاں بھی رہتی تھی، بڑا گھر تھا اس میں، اور اس میں چھوٹا سا تالاب بھی تھا، مچھلیاں بھی ہوتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، پھر دادا کی وفات کے بعد بٹوارہ ہوا جائیداد کا، تو وہ بڑا گھر تو ہمارا جس میں رہتے تھے تایا عبدالودود، میاں عبدالودود کو مل گیا۔ ہمیں کچھ دور ایک اور چڑوے کبان کا علاقہ تھا، وہاں پہ ایک مکان مل گیا، پھر اس میں ہم شفٹ ہو گئے۔ اس وقت وہ گھر کوئی اچھی حالت میں نہیں تھا۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ ایک سرائے تھی ہمارے دادے کی، اس کے بھی حصے بکھرے ہوئے، ایک میرے والد کو ملا، ایک میری دادی کو ملا، اور اس کے بعد وہ ہم نے سرائے بکھوا دی۔ وہ گھر جو ملا تھا اس کو نئے سرے سے بنوایا۔ اسلامی ہائی اسکول میں داخل کیا گیا ہمیں 1907ویں جماعت میں پہنچے تھے، چھٹی میں، تو پتہ لگا کہ جناب آزادی ملنے والی ہے اور پاکستان بننے والا ہے، تو ہمیں کہا گیا کہ فلاں تاریخ کو جناب صاحب آئیں گے، تقریر کریں گے، آپ لوگ ایسا کریں کہ سبز جوڑا پہن کر آئے۔ اب سبز جوڑا کون کہاں سے؟ ایک پیسہ جیب میں تھا، ایک والدہ سے لیا، دو پیسے کا ہم نے رنگ سبز منگا کے کپڑا ایک رنگایا، تو بس اگلے روز ہم ادھر پہنچ گئے۔ بڑی کوشش کی، اتنی رش تھی، وہ قائد اعظم صاحب تقریر کر رہے تھے، سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ایک شوق تھا، پاکستان بن رہا تھا، ایک شوق رہا، دیکھ رہا، بڑے خوش ہوئے، اور تو قائد اعظم کی تقریر پہنچنے کی کوشش کی، نہیں کر سکا۔ اس دوران میں دنیا جہاں جمع ہوئی، پشاور کی آبادی اتنی تو نہیں ہوتی تھی، محدود چار دیواری تھی، تو بڑی کوشش کی پہنچنے کی، قائد اعظم کے قریب پہنچنے کی، نہیں جا سکے۔ بہرحال نہیں ہو۔ اس دوران میں ایک بزرگ آدمی تھا، اس کے پاس چھڑی تھی، تو اس نے دو چار آدمیوں کو مارنا شروع کیا۔ پتہ لگا کہ کیوں مارا ہے؟ کہتے ہیں یہ کمیونسٹ نے اپنا لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں۔ والد صاحب دکان سے آئے جب، تو وہ پوچھا، وہ گھر آ گئے تھے، گھر پہنچا تو انہوں نے کدھر گئے تھے؟ میں نے کہا ادھر۔ اکیلے گئے تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اٹھائی چھڑی، لکڑی سے مار پڑی، بس توبہ کی بات نہیں، پھر اکیلا کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر اگلے روز پھر اسکول کے گئے۔ اسکول کے دو دروازے سے، ایک سنما روڈ پہ تھا، ایک جو سنما یہ اپنا خیبر بازار جو ہے، سکارنا چوک، ادھر تھا۔ ہم زیادہ تر گھر اس سکارنا چوک والے راستے سے آتے تھے۔ اس دوران میں ریسرچ تھی، چھوٹی سی، مطلب وہ کوئی سنما روڈ کی طرف کوئی سرخ پوش، جو اب سرخ پوش گزر رہے تھے ڈنکی مار کے پین،
ہم نے ان کے اوپر آوازیں کسے، وہ ژو کی، وہ پشتوری میں ژو کہتے ہیں، تو وہ جنگلہ فلاق کے اندر آ گئے اور ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو کالج اسکول انتظامیہ نے فٹ پولیس کو بتایا، پولیس نے ٹیلیفونیں بھی اسکولوں میں نہیں ہوتی تھیں، بس وہ آئے تو پھر بھاگ گئے۔ بس اس کے بعد کافی مطلب ہے یہ، تو پھر بڑا جوش و خروش تھا، رات کو چراغان تھا لیکن ہم نہیں جا سکے، رات کو چراغان تھا، کون لے جاتا۔ وہ اسی خوشی میں ہمیں پروموٹ کر دیا 8ویں میں، 7ویں میں 8ویں میں پروموٹ کر دیا اور خوشی ہو گئی۔ بڑے خوش ہوتے تھے قائد اعظم کے جب ادھر ادھر سے خبریں ملتی تھیں۔ ریڈیو بھی کسی کا گھر میں عام ہوتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک ہمارے رشتہ دار ہی تھے، ان کے یہاں ایک بڑا سارا ریڈیو پڑا تھا، خبریں وہ سننے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے۔ ریڈیو بھی تو عام نہیں تھا نا، وہ بس ایک بڑا سا ریڈیو تھا تو اس خبریں سننے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اتنا شعور نہیں تھا، بے خوشی تھی کہ پاکستان بن گیا، بڑا خوشی سے پاکستان بن گیا، پاکستان زندہ باد، میں پاکستان زندہ باد پر نعرے لگاتے تھے۔ وہ کالج میں اسکول میں بھی بڑی خوشی تھی۔ 8ویں سے 10ویں پاس کی، 10ویں پاس کرنے کے بعد اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے میں نے FSc کی۔ اس دوران میرے والد صاحب کا کاروبار ختم ہو گیا تھا تو ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو میں نے نوکری اختیار کر لی۔ میں ان دنوں میں یہ تازہ منسٹری بدل دی گئی تھی، عبدالقیوم خان وزیر اعلیٰ بن گیا، ورسک ڈیم شروع ہو گیا، ورسک ڈیم میں مجھے جاب مل گئی، میں نے 2 سال وہاں پہ کام کیا۔ وہاں سے نکل کر میں پھر وہاں سے ختم ہوا تو اب بیکاری سی کیا کر رہا۔ اس کے بعد مجھے ایک دوست کی وساطت سے اس نے کہا کہ فلاں اخبار ہے، اس میں آپ کو پروف ریڈر لے لیں گے۔ میں نے کہا پروف ریڈر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ اثر کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، غلطی نکلی ہوتی ہے اس کو مارک کر کے دینا ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں پروف ریڈر سے رپورٹر بن گیا، مجھے کہا گیا کہ آپ لوکل آدمی ہیں، تو میں میرا ایک جاننے والا اسی میں وہ بھی پشوری تھا، وہ کیا نام ہے مجھے لے جاتا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی رپورٹنگ ہوتی تھی، عدالتوں میں جاتے تھے۔ میں ڈرتا تھا کہ یار میں عدالتوں میں جاؤں تو لوگ کہیں گے یہ عدالتوں میں کیا پھر رہا ہے، کوئی مظلوم ہے کہ کیا ہے۔ میں اس کو واپسی پہ آ کر اس کو چائے یا قہوہ پلاتا تھا تو وہ اس کی خبریں نقل کر کے دفتر لے لیتا تھا۔ پھر بن کیا 2 ہو گئے، مطلب ہم عادی ہو گئے، اللہ نے چاہتا۔ پھر میں جرنلزم میں آ گیا، میں پروف ریڈر سے پھر رپورٹر بن گیا، رپورٹر سے پھر میں رپورٹر کے دوران کیا نام ہے یہ جرنلسٹ یونین بنی۔ جرنلسٹ یونین اس وقت جرنلسٹ 28 تھی، زیادہ سے زیادہ 25-30 جرنلسٹ ہوتے تھے پشاور میں، ٹی وی تو تھا نہیں، اخبار ہی تھے۔ تو پھر میں وہ جرنلسٹ کی ایسوسیشن کے لیے سیکریٹری شپ کے اعلان کیا، تو اس کے ساتھی بہت ایک اور آدمی تھا، وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا، لیکن وہ مطلب اس نے کشمیر میں بڑا کام کیا تھا۔ اس آدمی نے وہ کشمیر میں شیخ عبداللہ وغیرہ سے ملتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ میں نے کہا، اس نے کہا ہم آپ کو ٹرسٹ کے اخبار میں جاب دلاتے ہیں۔ ٹرسٹ کے اخبار میں مجھے پہلی مرتبہ جاب مل گئی، ایوب خان کا دور تھا، ایوب خان کا، اور ٹرسٹ میں ہمیں بڑی زبردست تنخواہیں ملتی تھیں، بونس ملتے تھے مشرق۔ پھر اس کے بعد وہ انجام میں، اس وقت انجام تھا عثمان آزاد کا، وہ کیا نام ہے پشاور میں بھی نکلتا تھا اور کراچی سے بھی نکلتا تھا۔ وہ عثمان آزاد ختم ہو گیا، عثمان آزاد نے اخبار بھیج دیا نیشنل ٹرسٹ پہ، نیشنل ٹرسٹ پہ ہمارے اخبار کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پشاور کا ایڈیشن ختم ہو گیا، پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ختم بند ہو رہا ہے،
تو ہم نے باقاعدہ ایک وفد بنایا، اسلام آباد گئے۔ اس وقت مرحوم عزیز احمد وزیر ریٹائر ہوئے تھے، اس کو ٹرسٹ کا چیئرمین بنایا۔ ہم وفد دے کر گئے۔ اس وقت کے سی ایس پی افسر بھی تو بڑے نیک لوگ ہوتے تھے خدا، تو وہ غریب ڈر گیا، ہمیں ملاقات کا موقع دیا، اس نے کہا بے فکر ہے، مشرق ہم نے لیا ہے، مشرق والوں کو ہم لے لیں گے۔ مشرق کے اخبار میں پھر ہم اگلے روز مشرق کی ٹیم لاہور سے آ گئی، انٹرویو کر کے مشرق جام کی جگہ مشرق شروع ہو گیا۔ پھر مشرق میں اللہ نے بڑا فضل کیا، ٹرسٹ کا پیپر تھا، مراحتیں ملتی تھیں، بونس ملتا تھا، کیا 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 ہوا۔ ضیاء الحق کی حکومت آ گئی تو جنگ والوں نے بڑی کوشش کی کہ جنگ لاہور سے نکلتا تھا، اس کی کوشش تھی کہ اسلام آباد سے نکلے، وہ نہیں دیتا تھا۔ بہرحال وہ بڑے ماہر لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، جتنا مشرق لاہور میں چھپتا تھا سارا خود خرید لیتے تھے اور اپنے گاہکوں کو جنگ دیتے تھے۔ تو مشرق آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ وہ سارا اخبار خرید کے وہ اپنے جو بھی اس کے ریڈر تھے فری تقسیم کرتے تھے، تو مشرق غائب ہو گیا۔ بے نظیر دور میں ٹرسٹ ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی تو ہمیں گولڈن شیک ہینڈ دیا گیا۔ پیپل پارٹی کے ایک وہ تھے کیا نام ہے، تاج میر شاہ وغیرہ، ظفر علی شاہ وغیرہ، وہ انہوں نے خرید لیا۔ تو بس انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو اب وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی، آپ ایسا کریں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آدھی تنخواہ ہم آپ کو دیں گے۔ ہم نے کہا بیکاری سے آدھی، اس وقت 14,000 روپے تنخواہ تھی۔ 14,000 روپے بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ ہم نے راضی ہو گئے بس۔ تو 1946 میں الیکشن ہوا تھا، 1946 میں تو صدر کی ایک سیٹ پہ وہ الیکشن ہونا تھا۔ میرا ایک چچا خاکسار تاریخ میں تھا، بشیر احمد صدیقی، جو علامہ مشرقی صاحب کا نائب تھا، وہ پھر وہ یحییٰ خان عبدالغفار خان کا داماد تھا، وہ مقابلے میں تھا۔ تو یہ جیت گئے، میاں غلام حسین صاحب جیت ایم ایل اے بن گئے، ہم بھی اس وقت خاکسار بن گئے۔ چھوٹے سے بیلچے بنوائے گئے ہمارے لیے، رات کو وہ گلی محلوں میں گشت کرتے تھے اور چپراس ہم بڑے خوش ہوتے تھے، بولتے تھے۔ پھر ہم وہ بیلچہ چھوٹا سا بنوایا تھا، وہ بھی ہم گھر میں بیٹھ کے چچا زاد بھائی ہم بھی وہ بیلچہ لے کے اسے گھومتے تھے۔ میاں غلام حسین کا ایک بیٹا بھی تھا، میاں عبدالرشید نام تھا، سرکاری اسپتال میں کمپاؤنڈر تھا۔ انگریز نے کوئی مسلمانوں کے خلاف بات کی تھی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے چھری لی تو انگریز کے پیٹ میں مار دی اور مر گیا۔ وہ اس کے آنتیں باہر نکل آئیں، اس کے انگریز کی آنتیں نکل آئیں، بس اس کو وہ پکڑ لیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ چلا اس کے اندر ہی جیل میں، اور اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس کو ادھر ہی اس کے قبر سینٹرل جیل میں اس کو دفنا دیا گیا۔ پھر لاہور میں ایک اجتماع ہوا جس میں خاکساروں کو خاکسار کو جلایا گیا چولہے میں، اور ایک قید ہو کر شاہی قلعے میں بند ہو گئے۔ 2 سال وہاں پہ قید گزارا۔ میرے والد صاحب کا بشیر احمد صدیقی کا کاروبار مشترک تھا، وہ منیاری کا کام کرتے تھے، یہ حضری یہ منیاری کا کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد پھر ایسا ہوا، جہاں پہ ہماری دکان تھی وہاں پہ اوپر نشتر مرحوم کا آفس ہوتا تھا، اس کے پیچھے وہ کچھ بازار ہوتا تھا، وہاں آگ لگ گئی۔ وہ خاکسار تاریخ والے دوڑے، اسباب ملی، سامان سامنے قاسم علی خان اس کی مسجد تھی، وہ سامان نکالنا کر کے پانی مار، وہ سامان لوٹا گیا، بہت کچھ ہو گیا۔ چچا ادھر قید تھا، والد وہ جو سامان بچا پھر ایک چھوٹی سی دکان لے کر وہ اس میں سامان شفٹ کر کے کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب ساری نئی فوج میں اللہ تعالیٰ صحیح پاکستانی بڑھا دے، صحیح مسلمان بڑھا دے۔ اور پڑھنے آئے ہیں کہ ایک زمانہ آسی کہ لوگ خوبصورت مسجد بڑھا سن لیکن نمازی نہ ہو سن، آج یہی حال ہے۔
مسجد لوگ بڑھانے بڑی خوبصورت پیسے لگانے لیکن نمازی نہیں ہوندے، نمازی نہیں ہوندے۔ پاکستان نے جتنی قربانی دیتی ہے کہ بچے نے پتہ نہیں گا، اللہ نقش تاریخ نے کتاباں موجود ہیں، اگر وہ پڑھن تو انہوں نے احساس ہو سی کہ پاکستان کس مشکل طریقے سے بنا، کس مشکل طریقے سے ہندوؤں سے جان چھٹی ہے۔ یہ بڑا ملک بڑی مشکل نال حاصل ہویا ہے، ہندوؤں سے جان چھڑانی بڑی مشکل ہوئی، بڑی مشکل ہوئی۔ اللہ کرے کہ ساڈی نئی پوچ جڑی ہے اس کو اچھی طرح سمجھے، اچھی طرح سمجھے، ان اپنے والدین دے اپنے بڑیاں دے قربانیاں نو دیکھے۔ پاکستان کا نگہبان تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمت کر سن نوجوان اگر یہ کروں تو میں کہنا یہ پاکستان جنت نظیر بن سکتا ہے۔ یہ صرف نئی پود منحصر ہے کہ وہ محنت کروں اور اللہ اس ہمت دے، اللہ اس پاکستان کو قائم دائم رکھے، اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس کو خوشی دے، اللہ مسلمانوں کو یا اللہ کل مسلمانوں کی خیر۔ اللہ مسلمان اس وقت مسلمان بڑے مصائب دو چار ہوں، یا اللہ تیرے پاک نام دے، نماز نہیں پڑھ دے نمازاں پڑھوں، تیرا نام لو، تیرا یا رب العالمین یا رحم الرحمین۔ اس ملک نو قائم دائم رکھ اللہ، اس ملک دے نوجوانوں اللہ اس کی قدر کر، اللہ مسلمانوں دے مصائب کم کرے، اللہ تیرے پاک، اللہ تیرے پاک تیرا نام لیون، تیرے پاک رسول دے نام لیون، اللہ اس نے مصائب سے کٹ، اللہ انہوں نے مصائب کر، یا اللہ انہوں بالا دست کر، یا اللہ مسلمانوں دی خیر، ہر طرف خیر، اللہ خیر کرے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين آمین۔